انسان جو بھی زندگی میں عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے. اگر تو نیت ہو کہ اس عمل سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت خوش ہو جائیں، تو یہ عمل نیکی میں شمار ہوتا ہے. اور اگر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میری تعریف کریں، مجھے پہچانیں، تو شکل نیکی کی ہوتی ہے مگر عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، نیت بری ہوگی تو عمل بھی برا ہوگا. اس لیے ہمارے اسلاف نیتوں کو ٹھیک کرنا سیکھا کرتے تھے. ایک بزرگ فرماتے تھے حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے 8 سال اپنے شیخ کے پاس رہ کر صرف نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا. 8 سال لگے، اور آج ہم اس کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھتے. چنانچہ ایک شخص نے نیا مکان بنایا اور اس نے اپنے شیخ کو بلایا کہ حضرت تشریف لائیں، دعا فرمائیں. انہوں نے دعا تو کر دی لیکن پوچھا کہ بھئی بتاؤ یہ تم نے روشن دان کمرے میں کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا تاکہ اس میں سے ہوا آئے اور روشنی آئے. تو انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی کہ دیکھو نیت تم یہ کرتے کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو روشن دان کا بنانا تمہارے لیے عبادت بن جاتا. روشنی اور ہوا تو آنی ہی تھی، وہ تو مفت میں ہی مل جانی تھی. تو نیت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے. اور یہ اتنا نفس کا گہرا وار ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، دکھاوے کرتا ہے. بات کرتے ہوئے جب میں تیسری مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا. بھئی اتنا ہی کہنا تھا کہ حج پہ یہ ہوا، تو اس میں تیسری کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انسان ایسے ہی ایک بات کرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں. جب نیت یہ ہوئی کہ لوگ مجھے تعریف کریں اور اچھا سمجھیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض انسان بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اہل خراساں کو دکھا رہا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا جی یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ دعا کرتے وقت اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش اہل خراساں میں سے کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا. تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی یہ ان کو دکھا رہا ہے. نیت جو اندر یہ ہوئی، یہ نیت اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں شیطان اور نفس انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں. چنانچہ فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. ایک جگہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کے اس کی نیت زیادہ بہتر ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ کہ نیت کرنے سے تو ثواب مل جاتا ہے، ایک نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے جیسے بندہ عمل کی نیت کرتا ہے. اب عمل کرے یا نہ کرے یہ تو بعد کی بات ہے نا. تو عمل کا ثواب ملا یا نہ ملا، نیت پہ تو فوراً ثواب مل گیا نا. اس کا مطلب کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہو گئی. تو کس نیت سے ہم کیا کام کر رہے ہیں
اللہ رب العزت اس چیز کو آزماتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو پرکھتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ایک کام میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے منادے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، ثواب مل گیا۔ نیت کرے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ مسجد آباد کرنے والوں میں میرا نام شمار ہو، ثواب بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر اعتکاف کی نیت کروں گا، ثواب بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاؤں گا، ثواب اور بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے کہ مسجد میں جو خطبہ دیا جائے گا میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، ثواب اور بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے کہ مجھے اہل محلہ سے ملنے کا موقع ملے گا، تو کوئی بیمار ہوا، کوئی آدمی غمزدہ ہوا تو میں اس کی بیمار پرسی کروں گا اور اس کا غم دور کرنے میں مدد کروں گا، تو اجر اور بڑھ گیا۔ نیت کرے کہ میں اپنے دوستوں کو نیکی کی تلقین کروں گا، برائی سے منع کروں گا، اجر اور زیادہ بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جب تک رہوں گا میں دنیا کی باتوں سے بچا رہوں گا، تو ثواب اور بڑھ گیا۔ اب دیکھیے مسجد میں تو جانا ہی تھا، جتنی نیتیں جمع ہوتی گئیں اتنا اجر بڑھتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اپنا لباس جو بدلتا ہے اس میں 40 نیتوں کو جمع کر سکتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنا سطر چھپا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مزین کرو مسجد میں جانے کے لیے، تو میں اپنے آپ کو مزین کر رہا ہوں، میں اپنے عیب کو چھپا رہا ہوں۔ اب اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو لباس پہن کے اللہ کی نظر میں میں خوبصورت بن جاؤں گا۔ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، میں جسم کو سردی سے بچا رہا ہوں۔ اب نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اب کس عمل میں کتنی نیتیں کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا نا۔ اس لیے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے نیت کیا کرنی ہے۔ 8 سال بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ہمارے اکابر نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ نیت عمل کو جائز بنا دیتی ہے، نیت اسی عمل کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں ایک کنویں کے اوپر جاتے، شاگرد ساتھ ہوتا تو وہاں غسل فرماتے تھے، تو شاگرد ان کے اوپر پانی کے ڈول ڈالتا جاتا تھا، درجنوں ڈول ڈالتے۔ اب ایک پڑوسی تھا جو حضرت کا عقیدت مند بھی تھا، محبت کرتا تھا، وہ وہاں سے گزرتا تو گزرتے ہوئے کہہ دیتا خود تو ہمیں تو کہو اسراف ہووے اور خود کیے جاؤ، یہ الفاظ کہتا، دیکھتے ہی کہتا کہ ہمیں تو کہو اسراف ہووے اور خود کیے جاؤ۔ تو حضرت جواب میں اتنا کہیں تیرے لیے حرام میرے لیے حلال، وہ چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس کچھ وقت تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مولانا ہمیں ذرا بات سمجھاؤ کہ ہمیں تو کہو اسراف ہووے اور خود کیے جاؤ۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس نیت سے نہاتے ہو؟ اس نے کہا جی میرا جسم صاف ہو جائے، پسینے کی بو ختم ہو جائے، جسم صاف ہو جائے، میل اتر جائے، میں اس نیت سے نہاتا ہوں۔ فرمایا چونکہ تمہاری نیت یہ ہے اس لیے اب تمہارے لیے لمیٹڈ ڈول ڈالنا ضروری، اس سے زیادہ ڈالو گے تو اسراف کہلائے گا،
فضول خرچی ہوگی. کم سے کم پانی میں جسم کی میل دور کرو، ختم. اس نے کہا جی تو آپ نیت کیا کریں؟ فرمانے لگے گرمی کا موسم ہے اور میری طبیعت میں گرمی ہے تو میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر رہا ہوں. اب میرے اوپر 1000 ڈول بھی کوئی پانی کے ڈال دے گا تو میرے لیے جائز ہوگا. تو دیکھیے ایک ہی عمل ہے، میل دور کرنے کی نیت کی تو 2-4 ڈول میں نہانا کافی، زیادہ اگر ڈالیں گے تو اسراف کہلائے گا، فضول خرچی کا گناہ ہوگا. اور اگر نیت ہے کہ جی میں نے ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو چاہے 10,000 ڈول ڈالو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. تو ایک ہی عمل نیت کی اچھائی کی وجہ سے نیکی بن گیا اور نیت کے کوتاہی کی وجہ سے وہ گناہ بن گیا. تو نیت کا سیکھنا اور ٹھیک نیت کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا مقدمہ تھا لیکن درمیان میں جمنا دریا پڑتا تھا. اسے پتہ چلا کہ دریا کے کنارے بزرگ رہتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. تو وہ گیا مگر پانی طغیانی پہ تھا، سیلاب تھا. تو وہ اس بزرگ کے پاس آیا، حضرت مجھے کچھ ہیلپ کیجئے کہ میں دریا سے گزر جاؤں، کشتی بھی نہیں ہے اور جانا بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ کھانا دوسرے کنارے پہ جو بزرگ ہیں نا ان کو میری طرف سے پہنچا دو اور دریا کو جا کے کہنا کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہی نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا کہ بچے تو پھر رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں. چلا گیا، یہی الفاظ کہے، دریا نے راستہ دے دیا. اب دوسرے بزرگ کے پاس گیا، اپنا کام کیا، انہوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا. پھر کہنے لگا کہ حضرت وہ تو دریا میں سیلاب ہے، آپ کوئی مجھے دعا بتا دیں کہ مجھے بغیر کشتی کے دریا میں سے گزرنا موقع مل جائے. انہوں نے کہا جاؤ دریا کو کہہ دینا اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. وہ بڑا حیران کہ کھانا میرے سامنے برتن خالی کر دیے اور کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. تو جا کے جب یہی الفاظ کہے تو دریا نے راستہ دے دیا. اب وہ پہلے بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کی طرف سے تجھے پیغام کہ جس نے کبھی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہی نہیں کی، اور قدرتاً یہ بات کرتے ہوئے آواز اونچی تھی اور بیوی پردے میں سن رہی تھی. اس نے بولنا شروع کر دیا کہ کیا یہ میرے اوپر بہتان لگاتے ہیں؟ آخر یہ بچے جو پھر رہے ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جب بھی ہم بستری کی نیت یہ کی کہ اس کا حق ہے میرے اوپر شریعت کی روح سے، میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کبھی اپنی لذت کی نیت ہی نہیں کی. تو اگرچہ میں اس عمل سے گزرا مگر ایسے جیسے میں نے عمل کیا ہی نہیں ہے. اور ان بزرگوں نے کھانا کھایا تو اس نیت سے کھایا کہ میری جان کا میرے اوپر حق ہے اور اس کو غذا کی ضرورت ہے، میں غذا دے رہا ہوں. انہوں نے انجوائے کرنے کی نیت سے کھانا نہیں کھایا، ایسا ہی ہے انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں. تو نیت کے ٹھیک ہونے سے آپ سوچئے عمل کی کتنی ترتیب بدل جاتی ہے.